الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منبر کے قریب آؤ۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان منبر کے قریب حاضر ہوئے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر کے پہلے زینے پر چڑھے، فرمایا آمین۔ پھر دوسرے زینے پر چڑھے، فرمایا آمین۔ جب تیسرے زینے پر چڑھے تو پھر ارشاد فرمایا آمین۔ جب منبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا کہ جو آج سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نہ کیا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ جب میں پہلے زینے پر چڑھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، دور ہو وہ شخص جس نے ماہ رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرائی۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، میں نے کہا آمین۔ حضرت جبریل نے فرمایا، دور ہو وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو، حضور کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ حضور فرماتے ہیں، میں نے فرمایا آمین۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ دعا کی، عرض کی، دور ہو جائے وہ شخص کہ جس کے پاس دونوں والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے، وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے۔ حضور نے فرمایا آمین۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور دعا پر آمین کہنے والے انبیاء کے سردار حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل کی دعا پر آمین فرماتے ہیں، اور حضرت جبریل نے فرمایا کہ جس کے سامنے حضور کا ذکر ہو وہ حضور پر درود نہ پڑے، اسے چاہیے کہ وہ دور ہو جائے۔ تو محبت اور شوق کے ساتھ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْزُوزٍ۔ ترجمہ کنز ایمان، فرمایا وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے، یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہو۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ ایک بار زندگی میں پھر ہمیں عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ
ماہ رمضان نصیب ہو گیا۔ یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ ابر رحمت چھا گیا اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے اس ماہ مقدس کے بارے میں، رمضان شریف کے بارے میں کئی احادیث مروی ہیں، کئی اقوال مروی ہیں۔ حضور نے کئی احادیث مبارکہ خاص کسی مہینے کے بارے میں بیان فرمائی کہ جو کسی اور مہینے کو نہیں ملے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی پہلی ہی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک آسمانوں کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان میں رات میں نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے 1500 نیکیاں عطا کرتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ پاک میری امت کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل رحمت کی نظر فرمائے گا اس کو کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور شب جمعہ اور روز جمعہ یعنی جمعرات کا سورج غروب ہونے سے لے کر جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر گھڑی میں ہر لمحے میں 10 لاکھ کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور یہ مغفرت پانے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر جہنم واجب ہو چکے تھے۔ یہ ماہ رمضان کوئی عام مہینہ نہیں ہے، دیگر مہینوں کی طرح نہیں ہے، بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، بڑی فضیلت والا مہینہ ہے کہ اس کی جمعے کے دن کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے لوگ کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، جن کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ ان لوگوں نے ہمیشہ جہنم میں جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے اور رمضان المبارک کے جمعہ کے دن کے صدقے ہر گھڑی میں 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے رہائی عطا فرماتا ہے۔ پھر جب ماہ رمضان کی 29ویں رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینے بھر میں جتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا ہوتا ہے ان سب کی تعداد کے مطابق ایک رات میں آزاد کر دیتا ہے۔ جتنا پورے مہینے میں جمع کیے، پورے مہینے میں لوگوں کو جہنم سے آزادی دے دی گئی، ایسے لوگ کے جن پر جہنم واجب ہو چکے تھے، پورے مہینہ ان کے لیے مغفرت کا سلسلہ رہا، لیکن جب آخری رات آتی ہے تو ان سب کی تعداد کے برابر آخری رات میں لوگوں کو، وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، ان لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے رمضان المبارک کی۔ اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان کی برکتیں لوٹنے اور اس ماہ ذیشان کا خوب احترام کرنے اور خوب نیکیاں کمانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کے 12 سورہ ہود کی آیت نمبر 108 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان ہے کہ وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہیں۔ آئیے اس مبارک آیت کے متعلق کچھ سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کیا اجر رکھا ہے۔ رمضان المبارک بہت بڑی رحمت اور بہت بڑی سعادت ہے، البتہ بڑا محروم ہے وہ بندہ جو ماہ رمضان پائے اس میں نیک کام کر کے بخشش نہ کروا سکے۔ ہم نے ابتدا میں
پارہ 12 سورہ ہود آیت نمبر 108 سننے کی سعادت حاصل کی۔ سورہ ہود کے کسی مقام پر لوگوں کی دو قسمیں بیان ہوئی، دو کیٹیگریز بیان ہوئی۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو خوش بخت ہوں گے، ترجمہ کنزلیمات، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا، کوئی خوش بخت ہوگا۔ قیامت کے دن لوگوں کی دو قسمیں کی جائیں گی، دو طرح کے لوگ ہوں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو شقی ہوں گے، گناہگار ہوں گے، بدبخت ہوں گے، محروم لوگ ہوں گے، اور دوسری وہ قسم ہوگی، وہ لوگ ہوں گے کہ جو سعادت مند ہوں گے، نصیب والے ہوں گے، خوش بخت ہوں گے۔ مطلب یہ کہ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب لوگ جتنے پیدا ہوئے، جتنے پیدا ہوں گے، سب کے سب دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ لوگ ہوں گے جو خوش بخت ہوں گے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو بدبخت ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ انجام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تو جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں رہیں گے اور اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے، یعنی جن پر بدبختی غالب آ جائے گی ان کے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو وہ جہنم میں رہیں گے، اور جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ گدھے کی طرح چلا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر! اللہ پاک ہمیں اس حال بے حال سے محفوظ فرمائے۔ بروز قیامت وہ ایسی عنایت، رہوں گل پہ ثابت قدم یا الہی، جلا دے نہ نار جہنم کرم ہو، بے بادشاہ امم یا الہی۔ قیامت کے دن دوسری قسم کے وہ لوگ ہوں گے کہ جو خوش بخت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدبخت لوگوں کے بارے میں تو یہ فیصلہ فرما دیا کہ وہ جہنم میں رہیں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں گدھے کی طرح چلا رہے ہوں گے، لیکن خوش بخت لوگوں کے بارے میں رب کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین رہیں گے، مگر جو تمہارا رب چاہے یہ ایسی بخشش ہے کہ جو کبھی ختم نہ ہوگی، یعنی جو سعادت مند ہوں گے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے۔ بعض وہ گناہگار مسلمان ہوں گے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے کچھ عرصے جہنم میں رہیں گے، پھر انہیں بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی عطا ہوگی، اس کی عنایت ہوگی اور اس کی رحمت ہوگی کہ وہ جنت میں رہیں گے، اور یہ ایسی رحمت ہوگی کہ جو کبھی بھی ختم نہ ہوگی۔ ان آیات کریمہ سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ کامیاب بندہ وہ ہے جو قیامت کے دن سعادت مند ہوگا، اور جو بدبخت ہوگا وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ جہنم کا حقدار ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ایسی محرومی سے محفوظ فرمائے۔ رمضان المبارک تشریف لے آیا، ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی برکت سے ہم خود کو سعادت مند لوگوں میں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ سعادت مند لوگوں کا تذکرہ ہوا، آیت مبارکہ ذکر ہوئی، اور آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا انعام بیان کر دیا گیا کہ یہ لوگ جنت میں رہیں گے اور ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے، یہ ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ نیک لوگوں کا ذکر تو ہو گیا، بدبخت لوگوں کا ذکر تو ہو گیا، اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں تو اس کی کیا علامات ہوں گی؟ تو آئیے خوش بخت لوگوں کی کچھ علامات کے بارے میں سنتے ہیں، اور ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی علامات سننے کے بعد ان کی علامات کو خود اپنائیں گے، پریکٹیکل اپنی لائف میں لے کر آئیں گے۔ حضرت صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دن ہم بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھے، ایک شخص آیا، جب ہمیں دیکھا تو اپنی سواری سے اترا اور پیدل چلتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں 9 دن کی دوری سے آیا ہوں، میرا سفر جہاں سے شروع ہوا تھا اس کا وقت 9 دن ہے، لیکن مجھے 2 سوالوں نے پریشان کر کے رکھ دیا ہے، میری نیند اڑا کے رکھ دی ہے،
ان دو سوالوں کے جواب حاصل کرنے کے لیے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں اس 9 دن کے سفر کو 6 دن کا سفر کر کے آیا ہوں، 9 دن کے سفر کو 6 دن میں ختم کر دیا تاکہ میں آپ کی بارگاہ میں پہنچوں اور اپنے ان سوالوں کا جواب حاصل کروں۔ کہا کہ میرا دن اس حال میں گزرتا تھا کہ میں دن میں پیاسا ہوتا تھا، رات سونے کے لیے ہوتی ہے، آرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، سارے دن کا پیاسا بندہ، سارا دن سفر کرنے والا بندہ رات میں تھکتا ہوگا، یقیناً ضرور تھکتا ہوگا۔ لیکن وہ صحابی کہتے ہیں، وہ شخص کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کہتے ہیں یا رسول اللہ سوالوں نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا تھا اور اس قدر بے چین کیا ہوا تھا کہ میں رات کو سوتا نہیں تھا، میں رات کو جا کر سفر کیا کرتا تھا تاکہ جلدی سے جلدی یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ آپ کی بارگاہ میں پہنچنے کا مقصد میرے جو سوال ہیں جنہوں نے مجھے بے چین کر کے رکھ دیا، یا رسول اللہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرتے ہیں، لوگوں کو سوالات کے جوابات عطا کرتے ہیں، مجھے بھی میرے ان سوالات کے جواب ارشاد فرمائیے۔ پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ اس خوش نصیب مسافر کا نام پوچھا تو انہوں نے کہا انا زید بن خیر، میں گھوڑے والا زید ہوں۔ حضور نے ابھی تک سوال نہیں سنا، پہلے اس سے اس شخص کا نام پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا انا زید بن خیر، میں گھوڑے والا زید ہوں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور جانے عالم ارشاد فرماتے ہیں بل انت زید بن خیر، تم گھوڑے والے زید نہیں ہو، تم بھلائی والے زید ہو، تم خیر والے زید ہو۔ پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے؟ تو انہوں نے دو انوکھے سوالات کیے، ان میں سے عرض کی نمبر 1 ان کا سوال یہ تھا کہ ایک وہ بندہ ہے جو اللہ پاک کو پسند کرتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یا رسول اللہ یہ سوال ہے کہ وہ بندہ جسے اللہ پاک پسند نہیں فرماتا، اس کی کیا نشانی ہے؟ قربان جائیے ہمارے اسلاف کی سوچ پر ان دو سوالوں نے انہیں بے چین کر کے رکھ دیا۔ کیا کہ میں رب کا بندہ اس کا بندہ ہوں تو مجھے یہ چاہیے کہ میرے ہر کام میرے اس رب کی اطاعت کے مطابق ہوں۔ رب تبارک و تعالیٰ کون سی چیزیں پسند کرتا ہے، کون سی چیزیں ناپسند کرتا ہے، کس طرح کے بندے کو پسند کرتا ہوگا، کس طرح کے بندے کو پسند نہیں کرتا ہوگا، یہ دو سوال ان کو بے چین کر کے رکھ دیے۔ اس وجہ سے وہ آ کر حضور کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے کہ ایسا کون سا بندہ ہے کہ جو رب کو پسند ہے اور وہ کون سا بندہ ہے کہ جو رب کو ناپسند ہے؟ مجھے ایسے اعمال بتا دیجئے، ایسی باتیں بتا دیجئے تاکہ میں بھی وہ کام کر کے ان لوگوں میں شامل ہو جاؤں کہ جو بندے اپنے رب کو پسند ہوتے ہیں۔ فرمایا میں ان کاموں سے بچ جاؤں کہ جن کاموں کی وجہ سے بندے اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوتے ہیں۔ تو غیب کی خبر جاننے والے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم پر قربان جائیے، جیسے سوال انوکھے تھے، جیسے سوال عجب تھے، ویسے آپ نے جواب بھی نرالے ہی عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا اے زید تم نے صبح کس حال میں کی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب میں نے صبح کی تھی تو میری یہ کیفیت تھی کہ میرے دل میں نیکی کی اور نیک لوگوں کی محبت تھی۔ سب سے پہلی بات حضرت زید نے کیا ذکر فرمائی کہ میرے دل میں نیکی اور نیک لوگوں کی محبت تھی۔ دوسری بات ارشاد فرماتے ہیں میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں۔ پھر تیسری بات ارشاد فرمائی، عرض کی یا رسول اللہ پھر جو نیکی مجھ سے رہ گئی تھی میں نہ کر پایا مجھے اس پر دکھ ہوتا تھا، جو نیکی مجھ سے رہ گئی ہے مجھے اس پر دکھ ہوتا تھا، اور جو نیکی میں کر پایا چاہے وہ تھوڑی ہوتی یا زیادہ ہوتی مجھے اس پر یقین کی امید ہوتی، مجھے اس پر یقین ہوتا کہ اللہ تعالیٰ مجھے میری اس نیکی پر، مجھے اس نیک کام پر اجر عطا فرمائے گا، مجھے اس بات کا یقین ہوتا تھا۔ قربان جائیے ان کی ذرا ٹھہر کر ان کی سیرت کو دیکھیے، ان کے کردار کو دیکھیے، ان کی مبارک ترجیحات کو دیکھیے، کیا چیزیں ذکر فرمائی؟ یا رسول اللہ میں نے اس حال میں صبح کی میرے دل میں نیکی کی محبت تھی، نیک لوگوں کی محبت تھی۔
کتنی اچھی بات ہے۔ اب یہاں پر ہمارے لیے اسلامی بھائیوں درس یہ ہے، سبق یہ ہے، ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ ہمارے دل میں کن لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ کیا ہمارے دل میں نیکی کی محبت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے؟ پھر عرض کی میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیکی کروں۔ ہمیں یہ غور کرنا چاہیے ہمارا دل کیا کرنے کو کہتا ہے، کس چیز کا ہمارا دل کرتا ہے۔ کیا ہمیں سکون گناہ کے کام کرنے سے ملتا ہے؟ کیا ہمیں سکون اس وجہ سے تو نہیں ملتا کہ ہم فلاں کو اذیت دیں گے، کسی کے لیے پریشانی کھڑی کریں گے، کسی کے لیے مصیبت کھڑی کریں گے، کسی کے لیے نقصان کا سبب بنیں گے، کسی کو بے عزت کرائیں گے تو ہمیں سکون ملے گا؟ کیا ہم اس طرح سے تو نہیں ہیں؟ جبکہ ہمارے اسلاف کی تعلیمات کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں نیکی کی محبت، نیک لوگوں کی محبت، اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں نیک کام کروں، فرمایا جو میں نیکی کر پاتا، جو نیکی کرنے کی مجھے توفیق مل جاتی، چاہے وہ نیکی تھوڑی ہوتی یا زیادہ ہوتی، مجھے اس پر ثواب کی امید ہوتی۔ یہ تو وہ بات ہے، وہ نیک عمل ہے کہ انہوں نے کر لیا، لیکن جو نیکی رہ گئی، کہا کہ جو نیکی رہ گئی تھی مجھے اس پر دکھ ہو جاتا کہ کاش مجھے یہ توفیق ملتی، کاش مجھے یہ سعادت حاصل ہوتی کہ میں فلاں نیکی بھی کر پاتا، فلاں نیکی بھی کر پاتا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات پر غور کرنے کی حاجت ہے، کیا ہمارے دل میں بھی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا ہمارے دل میں بھی کبھی اس بات پہ افسوس ہوا کہ میں فلاں نیکی نہ کر سکا، فلاں کام نہ کر سکا، کسی کے لیے بھلائی کا کام نہ کر سکا، کسی کو سکون پہنچانے کا سبب نہ بن سکا؟ ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جو نیکی رہ گئی اس پر مجھے تکلیف ہوتی تھی۔ اب یہاں پر ہمیں یہ غور کرنا چاہیے، کیا ہمیں اس بات پر دکھ تو نہیں ہوتا کہ کوئی گناہ ہم سے رہ گیا اور ہم نے نہ کیا ہو؟ کیوں؟ کیونکہ ہمیں تو سکون مل رہا تھا گناہ کرنے کی وجہ سے، اب وہ ہو نہیں پایا تو اب ہمیں اس پر بے چینی ہوگی۔ حالانکہ ان کی سیرت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی حیات ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ ان کی حیات ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جو نیکی رہ گئی اس پر دکھ ہوتا تھا۔ اگر ایسا ہے کہ کسی گناہ کے رہ جانے پر ہمیں دکھ ہوتا ہے تو یقیناً پیارے اسلامی بھائیوں بہت بری بات ہے، ہمیں بچنا چاہیے اس چیز سے۔ ہمیں نیکیوں کے رہ جانے پر، نیکیوں کے نہ کرنے پر، نیکیوں کی سعادت نہ ملنے پر توجہ کرنی چاہیے، مکمل توجہ کرنی چاہیے، تھوڑی نہیں زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ یہ کل 3 کام تھے تو جو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ذکر کر دیے۔ اور سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا ان کا کہ اللہ کا پسندیدہ بندہ کون ہے، اللہ کا ناپسندیدہ بندہ کون ہے، کون اللہ کو پسند ہے اور کون اللہ کو ناپسند ہے۔ جب انہوں نے اپنے دل کی یہ کیفیت بیان کی تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہذہ علامۃ اللہ من یرید، کہا اے زید ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، تمہارے دل میں یہ جو کیفیت ہے یہ وہی کیفیت ہے جس کے تم طلبگار بن کے آئے ہو، یہی تمہارے اس سوال کا جواب ہے کہ جو تم لینے کے لیے آئے ہو، کہ جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اسے نیکی سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اسے نیک لوگوں سے محبت ہوتی ہے، جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے اسے نیک کام کرنے کا دل چاہتا ہے، اور جو اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے اس کا دل کرتا ہے کہ کوئی نیکی اس سے رہ نہ جائے، کیونکہ کوئی بھی نیکی ہو، چاہے چھوٹی سے چھوٹی ہو، بڑی سے بڑی ہو، ہماری مغفرت کا سبب بن جائے، کوئی علم نہیں ہمیں اس کا، تو کوئی بھی نیکی رہ جاتی تو انہیں یہ تکلیف ہوتی تھی، انہیں یہ پریشانی ہوتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا فرمایا؟ معلوم ہوا کہ اللہ کے پسندیدہ بندے کی 3 صفات ہوتی ہیں، نیکی سے اور نیک لوگوں سے محبت، صرف نیکوں کی تعریف کرنے پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے کہ فلاں بڑے نیک ہیں، فلاں بڑے نیک ہیں، نیکیاں کرتے رہتے ہیں، بلکہ خود بھی نیک بننے کی چاہت رکھتے تھے۔ اور تیسری یہ بات کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی نیکی نہ کر پاتے تھے تو اس محرومی پر وہ دکھ کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی نیکی کی محبت نصیب فرمائے، ہمارے دل میں بھی نمازوں کا شوق ہو، روزے رکھنے کا شوق ہو۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ سے کسی نے عرض کی عالی جان نصیحت، لوگوں کا یہ کرتا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور حاضر ہونے کے ساتھ
अर्ज करते कि आप हमें कोई नसीहत इरशाद फरमाइए, कोई ऐसी बात इरशाद फरमाइए कि जिन पर मैं अमल करूं, मुझे फायदा हो। तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उन्हें एक मुख्तसर नसीहत की। कहा हाय सुकुन तमा युइज़ुक अल्लाह, फरमाया तुम जहां कहीं भी हो अल्लाह के अहकाम को अजीज रखो। तुम जिस जगह रहते हो, जहां भी मौजूद हो, अल्लाह ताला के हुक्म को महबूब रखो, अल्लाह के अहकामात को पसंद करो, अल्लाह के अहकाम को सबसे ज्यादा अजीज रखो, अपने दिल में सबसे ज्यादा अहमियत अल्लाह के अहकाम की रखो, अल्लाह के हुक्म की सबसे ज्यादा अहमियत आपके दिल में होनी चाहिए। नतीजा क्या होगा? युइज़ुक अल्लाह, अल्लाह आपको इज्जत देगा, अल्लाह तुम्हें इज्जतों से नवाज देगा। आज हमें ये गौर करना चाहिए कि इज्जतों के चक्कर में, इज्जतों को हासिल करने के लिए हम किस किस हद तक गुजर जाते हैं, कौन कौन से काम कर जाते हैं, जबकि हमारे असलाफ खुद हमें ऐसी राह बता रहे हैं, ऐसा रास्ता बता रहे हैं कि वो हम कर लेंगे तो अल्लाह ताला खुद हमें इज्जतों से नवाज देगा। और वो काम क्या है कि जहां भी हो अल्लाह ताला के अहकाम को अजीज रखो। हजरत दाऊद रहमतुल्लाह ताला अलैह नाम एक बुजुर्ग फरमाते हैं, एक नेक काम मुत्तकी बंदे की ख्वाहिश होती है। जो तकवा इख्तियार करता है, जो गुनाहों से बचता है, मुत्तकी कौन होता है? जो तकवा इख्तियार करे। तकवा क्या है? बचना। तकवे का मतलब है बचना, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीजों से बचने का हुक्म दिया है उनसे बचे, और जिन नेक काम के करने का हुक्म दिया है वो नेक काम करे। वो शख्स मुत्तकी है। मुत्तकी शख्स की क्या ख्वाहिश होती है? उसकी ख्वाहिश होती है कि वो नेक काम करे। अगर वो पूरे का पूरा दुनिया में डूबा हुआ भी होगा तो एक ना एक दिन इसकी ये अच्छी नीयत, ये नेक काम करने की रग़बत उसे नेक बना देती है। तो जिस शख्स के दिल में नेक काम करने की चाहत होती है, मीठी और प्यारे इस्लामी भाइयों, वो शख्स महरूम नहीं होता। उसके दिल की ये चाहत, उसके दिल की ये नेक तमन्ना एक ना एक दिन उसे नेकी के रास्ते पे लाके, उसे नेकी के रास्ते पे गामजन कर देती है। फिर उसका उठना भी नेकी, उसका बैठना भी नेकी। वो उठेगा तो नेकी करेगा, किसी के पास जाएगा तो नेकी करेगा। अलगर्ज उसकी जिंदगी के सारे मामलात नेक लोगों की तरह हो जाते हैं, लेकिन क्या उसके दिल में नेकी की ख्वाहिश होती है, नेक काम करने की ख्वाहिश होती है। आजकल हमारे यहाँ तो हालात जरा उलट हैं। हमारे दिल में किस चीज की मोहब्बत है? दुनिया की मोहब्बत है। और होना क्या चाहिए? सादतमंद लोगों की निशानी क्या है? नेकी की मोहब्बत, नेक लोगों की मोहब्बत। जबकि हमारे दिल में दुनिया की मोहब्बत है तो मामला बिल्कुल ही उलट हो गया। हम अपना और दूसरों का मुकाबला रुपए पैसों में करते हैं, दूसरों से अपना मवाजना उसके साथ शोहरत में करते हैं। हम कामयाबी उसे समझते हैं कि जिसके पास पैसा हो, जिसके पास दौलत हो, जिसको शोहरत हासिल हो जाए। जबकि इस बारे में सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान का क्या तर्ज अमल था? वो हजरात के जो उन्होंने अल्लाह का कलाम सुना, अल्लाह के हबीब की बारगाह में मौजूद रहे, अल्लाह के हबीब ने जो दीन हमें दिया, अल्लाह ने जो दीन अपने महबूब पर नाज़िल किया, हुजूर ने तालीमात के जरिए जो दीन सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान को दिया, वो दीन आगे ट्रांसफर करने वाले, आगे पहुंचाने वाले, सीने दर सीना इल्म को आगे फैलाने वाले वो हजरात, उनकी सीरत हमें इस बारे में क्या दर्स देती है? आइए जरा इस बारे में सुनते हैं। बड़ी मशहूर रिवायत है, एक रोज सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान जिनके पास दुनियावी माल कम था, यानी सहाबा किराम में से जो तबका गरीब था, वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ज़हबा अहल दुसूरी बिल उजूर। कहा, या रसूल अल्लाह, मालदार लोग हम में अजर के एतबार से आगे हो गए हैं। अल्लाह ने उन्हें माल अता किया, वो अल्लाह की राह में माल सदका करते हैं। हमारे पास माल नहीं है, हम माल सदका नहीं कर पाते, तो यूं वो नेकियों में हमसे आगे हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर के सामने अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, वो नमाज पढ़ते हैं, हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो रोजा रखते हैं, हम भी रोजा रखते हैं, मगर इसके साथ साथ चूंकि वो माल वाले हैं, राह खुदा में सदका करते हैं,
مگر ہم یہ نیکی نہیں کر پاتے۔ اس پر رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا تم ذکر اللہ کیا کرو۔ ذکر اللہ کرنے کا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ذہن دیا کہ ذکر اللہ کیا کرو۔ اگر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے خرچ کر کے نیکیوں میں آپ سے آگے بڑھ رہے ہیں تو آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، آپ بھی صدقہ کیا کرو۔ وہ صدقہ کہ جو آپ کو میسر ہے، وہ نیکی جو آپ کو میسر ہے، آپ وہ کر لیا کرو کہ آپ کا عمل بھی انشاءاللہ ضائع نہ جائے گا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں پر غور کرنے کی ایک اہم اور کام کی بات وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں جا کر کیا عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمارے بھائی نیکیوں میں ہم سے آگے ہو گئے، نیکیوں میں ہم سے آگے ہو گئے۔ پتہ چلا کہ ان کی سیرت مبارکہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کے اعتبار کا درس دیتی ہے، نیکیوں کا درس دیتی ہے کہ اگر مقابلہ ہو تو پیسوں کا مقابلہ نہ ہو، مالداری کا مقابلہ نہ ہو، گاڑیوں کا مقابلہ نہ ہو، دنیا کا مقابلہ نہ ہو، دنیا کی کسی بھی چیز کا مقابلہ نہ ہو۔ اگر مقابلہ ہو تو نیکیوں کا مقابلہ ہو۔ اور ماہ رمضان ہم سب کو حاصل ہے الحمدللہ، ماہ رمضان اپنی برکتیں لٹا رہا ہے، تو اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے نیکیوں کا مقابلہ کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔